نورنا ونور ربنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا نور باطننا ونور حیاتنا ونور مماتنا ونور ارواحنا ونور اجسادنا ونور بیوتنا ونور قبورنا اعلانا واولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق اللہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ مقدس رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے۔
ہم سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، گزشتہ سال جس میں بہت سارے ہمارے دوست احباب، عزیز اقارب، پیارے ہمارے ساتھ سحری افطاری میں شریک تھے، کیا پتہ کہ اگلے رمضان میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے یا نہیں۔ اسی طرح رمضان شریف کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ آئندہ آنے والے رمضان شریف کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بہت سارے خوش نصیب رمضان شریف کا مہینہ پائیں گے اور بہت سارے لوگ اپنی آرام گاہوں میں جا کر آرام فرمائیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ دنیا کے زندگی کے ہر لمحات کو غنیمت جان کر، آخری لمحات سمجھ کر، اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لا کر رب ذوالجلال کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں فرمانبرداروں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوائیں اور نافرمانوں میں درج کیے ہوئے لسٹ کو توبہ تائب ہو کر وہاں سے مٹوا دیں۔ یہ عقل مندی ہے، ورنہ سورج طلوع اور غروب ہوتا رہے گا، سورج کے طلوع اور غروب ہوتے ہوتے ہماری زندگی کا شمع بھی گل ہو جائے گا اور اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے رب کائنات نے، چاچا خاموش تھی بدھو قرآن شریف بدھو، اردو سمجھ میں اچے تو سندھی ڳالھايان بھلا، پویوں چاچا پان میں کچہری پہ کن، قرآن بدھو سائیں، قرآن بدھو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کسے کہا؟ ایمان والوں کو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون روزہ رکھتا ہے کون نہیں رکھتا۔ تم اگر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، ایمان والے سمجھتے ہو، ایمانداروں کی قطار میں کھڑے ہو، رسول کریم کی امت میں تمہاری شمار ہے، تو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نہ دیکھو کہ فلاں روزہ نہیں رکھتا میں کیوں رکھوں۔ فلاں کے لیے دعا کرو کہ رب ذوالجلال اسے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اسے روزہ نہ رکھتے ہوئے دیکھ کر تم روزے کے تارک نہ بنو، اس لیے کہ تم کلمہ پڑھ کے مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے، جو کہ احکم الحاکمین ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں، رب ذوالجلال اگر قہر فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ رب العالمین جبر کر دے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العالمین مارشاء اللہ نافذ نہیں کیا ہے، مارشاء اللہ نافذ نہیں کیا ہے، ڈنڈا سر پہ مسلط نہیں کیا کہ جو روزہ نہ رکھے اس کو سر پہ ڈنڈے پڑیں، نہیں رکھا۔ دنیا میں رب ذوالجلال نے تجھے آزاد چھوڑا، بڑے پیارے کلمات کے ساتھ ایمان والے کا لقب دے کر تجھے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کتنا پیارا لقب ہے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کس پر فرض کیے گئے ہیں؟ ایمان والے پر۔ ایمان والا کون ہے؟ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کا رسول ہے۔ جو یہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے
تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے، ایمان والے سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے خالی رکھنا، شہوات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اللہ رب العالمین کی رضا کی نیت کر کے اس اوقات کو انہی حالات میں گزارنا جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کا نفس بڑا سرکش ہے، بڑا امارہ ہے، وہ فوری طور پر دل کے اندر کئی قسم کے الجھن اور سوالات پیدا کر بیٹھتا ہے۔ گرمی کے دن ہوں گے، دوپہر میں سورج سوائے نیزے کے قریب ہوگا، پیشانی سے پسینے چھوٹیں گے، گلا خشک ہوگا، مغرب تک تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ 12 گھنٹے کے، 14 گھنٹے کے، 16 گھنٹے کے دن ہیں، ان دنوں میں تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ ادھر نفس امارہ اس کو ابھارتا ہے کہ روزہ رکھو گے تو پیاسے مر جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو تکلیف میں پڑ جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ رب ذوالجلال نے نفس کے ان تمام وسوسوں کو دور کرتے ہوئے فرمایا میرے بندے نہ ان باتوں میں نہ آنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں، تم سے پہلے بھی میرے بندے گزرے جن پر میں نے روزے فرض کیے تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا، انہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی، انہوں نے پانی نہیں پیا، ان پر موت واقع نہ ہوئی، وہ پورے دن میری رضا کی خاطر کھانے پینے سے، شہوات سے، نفس کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور رکھا، انہوں نے اعلیٰ درجے اور مقام پائے۔ اے میرے بندو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی مزدوری کرتے تھے، وہ بھی کام کرتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، وہ بھی پیدل چلا کرتے تھے، بہت مشقت اٹھایا کرتے تھے، ان مشقت کے حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ہمیشہ یہ تجربہ ہے کہ اگر کسی کام سے انسان ڈر جائے، گھبرا جائے، تو اسے تسلی دینے کے لیے اس کے سامنے نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے سامنے نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اس نمونہ کو دیکھ کر، اس مثال کو دیکھ کر وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی سیڑھی پر چڑھنے سے گھبرا رہا ہے کہ میں گر جاؤں گا، 2-4 آدمی چڑھ جائیں گے تو 5واں یہ بھی چڑھے گا، ایسا ہے؟ کسی وزن اٹھانے سے وہ گھبرا رہا ہے، اگر 2-4 آدمی وہ وزن اٹھائیں گے تو 4تھا 5واں یہ بھی بن کے اٹھانا شروع کر دے گا۔ اسی طرح بچوں کو بھی اگر کسی چیز کا عادت ڈالوانا چاہتے ہیں، دلانا چاہتے ہیں، تو اس کو دوسرے بچوں کے ذریعے وہ دیکھ کر اس عادی بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو بڑے پیار سے، بڑے شفقت سے، بڑی رحمت سے خطاب فرما کے لقب دے کے کہا کہ تم روزہ رکھو، تم پہ روزے فرض ہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یا اللہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈر والے بن جاؤ، تاکہ تم عبادت گزار بن جاؤ، تاکہ تم اطاعت گزار بن جاؤ، تاکہ تم مزکہ بن جاؤ، تم مصفہ بن جاؤ، تم اللہ رب العالمین کے قرب کے لائق بن جاؤ، جنت کے مستحق بن جاؤ، رسول کریم کے سچے امتی کہلاؤ۔ لعلکم تتقون، تمہارے لیے اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا اللہ یہ روزے، یہ تکلیف، یہ بھوک، فرمائے ایام معدودات، گھبرانے کی بات نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ کتنے دلاسا دے دے کے، تسلی دے دے کے، شفقت اور پیار سے رب ذوالجلال اپنے بندوں کو ترغیب دے رہا ہے۔ ایک تو تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، دن بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، گنتی کے ہیں، گزر جائیں گے۔ آج کون سا روزہ ہے؟ بولیں، چوتھا۔ 3 دن گزر گئے، چوتھا بھی گزر جائے گا، اسی طرح یہ مہینہ گزر جائے گا،
اگر اس مہینے میں غفلت کی، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، رب ذوالجلال کے اس پیار بھرے کلمات سے استفادہ نہیں لیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو رمضان شریف کا مہینہ پائیں اور اپنی بخشش نہ کروائیں۔ رمضان کا مہینہ مل گیا، ان کی بخشش نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے توبہ نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کیا، اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر نہیں کی، غفلت میں ہی پڑے رہے۔ رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے کو عام مہینوں کی طرح قیاس کیا، جس طرح عام دن غفلت سے گزارتے رہے، اسی طرح اس بابرکت مہینے کو بھی غفلت سے گزارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے محبوب کے سامنے بد دعا کر رہے ہیں جبریل امین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے اس بد دعا کہنے پر جبریل کو منع نہیں فرماتے بلکہ آمین کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ ترک کرنے والے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جبریل بھی ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم بھی ناراض ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہلاکت کے بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس سے ذرا عبرت حاصل کیجئے کہ کتنا بڑا المیہ ہے جو ہم مسلمان اس سے غافل ہیں۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس تقوی میں بہت سارے اسرار و رموز موجود ہیں۔ روزے کا مقصد صرف تمہیں خالی پیٹ رکھنا نہیں ہے، روزے کا مقصد صرف تمہیں پیاسا رکھنا نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں صحیح معنی میں انسان بنانا ہے، صحیح معنی میں انسان بنانا ہے، تقوی کے اسٹیج پر تمہیں فائز کرنا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں تقوی اختیار کرتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے قریب ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں جو صاحب تقوی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، روزے کا مقصد تقوی ہے، یعنی اللہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، تمہیں روزے کی تربیت دے کے روزے رکھواتا ہے۔ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس بندے کے کھانے پینے سے رک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، جو گناہ کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، جو اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، اس کے بھوکا رہنے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اصل مقصد روزے دار کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، اصل مقصد روزے دار کو اس کی تربیت دینا ہے تاکہ وہ تربیت حاصل کرے۔ جس طرح رمضان شریف کے مہینے میں حلال رزق کو اللہ کی رضا کے خاطر ترک کیا ہے، جب حلال رزق کھانے کی اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے تو حرام سے تو رکا رہے۔ جس چیز سے رب ذوالجلال نے مخصوص وقت میں اس کو روکا ہے، تو جو عام اوقات میں ہر وقت ان ممنوعات میں سے ہیں ان کے قریب نہ جائے۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ بھی ڈنڈا نہیں چلایا کہ جس طرح نماز فرض ہے، تندرست ہو تو بھی پڑھو، بیمار ہو تو بھی پڑھو، کھڑے ہو سکتے ہو تو بھی پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، کسی لمحہ معاف نہیں ہے، لیکن کسی وقت اس کو پیچھے کرنے کی، مؤخر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک اس کے ہوش و حواس سلامت ہیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن جب روزے کی باری آئی رب ذوالجلال نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ میرے بندے، اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، جتنے دن تمہارے مرض کے ہیں وہ گن لو۔ ایک دن بیمار ہے گن لو، 2 دن بیماری ہے گن لو، 3 دن بیماری ہے گن لو، 1 مہینہ بیماری ہے اس مہینے کو یاد رکھو۔ جب تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے صحت مل جائے، تندرستی آ جائے، شفا مل جائے، پھر تم اپنے روزے کے گنتی والے دن پورے کرو۔ رمضان شریف میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے گناہگار نہیں بنو گے،
چونکہ تم بیمار تھے، تمہاری بیماری کو رب ذوالجلال جانتا تھا، اس نے تمہاری حالت پہ رحم فرماتے ہوئے تمہیں بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا، اجازت دے دیا کہ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو گنتی کے دن گن لو، گننے کے بعد جو ہے اس کو صحت پانے کے بعد وہ روزہ پورا کرو۔ اگر تم سفر پر ہو، کہاں پر ہو؟ سفر پر ہو، سفر کی وجہ سے سحری اور افطاری میں دقت ہے اور راستہ چلتے ہوئے گرمی کی شدت ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تکلیف میں پڑ جاتے ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رمضان شریف میں کوئی سفر نہ کرے، فرما سکتا تھا، احکم الحاکمین ہے، اس کا حکم ہر وقت نافذ العمل ہے، کوئی انکار کی گنجائش؟ اللہ منع کر دیتا کہ رمضان شریف میں سفر کوئی نہ کرے، سفر کرنا حرام ہو جاتا، مسافر گھر سے نکلتا تو گناہگار ہو جاتا، ایسا؟ لیکن رب نے سفر سے نہیں روکا، مسافر کو کہا اگر تو سفر کر رہا ہے، سفر میں تجھے تکلیف ہے تو روزے کے دن گن لو، جتنے دن سفر میں ہو، اس سفر کی وجہ سے تم روزے نہیں رکھ سکے تو وہ ان کو گنتی پورا کرو، رمضان جب واپس اپنے گھر آ جاؤ، مقام منزل تک پہنچ جاؤ اور مقام منزل تک پہنچنے کے بعد آرام کر لو، پھر روزے کے وہ گنتی والے دن جو ہیں وہ رکھ لو۔ کتنی مہربانی ہے رب ذوالجلال کی، کتنی رحمت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نبی پاک کی امت پر اللہ رب العالمین کی۔ مسافر ہو، سفر کو بند نہ کرو، روزے کو ترک کرو، جبکہ روزہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ کوئی سفر کر رہا ہے کسی دوست سے ملنے کے لیے، کوئی سفر کر رہا ہے کچھ کاروبار کے سلسلے میں، کوئی سفر کر رہا ہے کچھ خریداری کے سلسلے میں، کوئی سفر کر رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے، رب نے مقصد کی قید بھی نہیں لگا دیا، اس مقصد کے لیے سفر ہو تو کر لو، اس مقصد کے لیے سفر ہو تو نہ کرو۔ یہاں تک کہ کھیل کود پر بھی سفر کر رہا ہے، وہ کسی کھیل کے میدان میں سفر کے مقام میں جا رہا ہے، علماء نے اس کے سفر کو ناجائز نہیں کہا، چونکہ مطلق رب ذوالجلال نے اجازت دے دی ہے۔ جب اللہ رب العالمین اجازت دے دے، کسی کو کیا مجال ہے کہ کسی پر پابندی لگا دے؟ اللہ نے اجازت دے دی، اگر تم سفر میں ہو، کسی قسم کا سفر ہے، ہاں ناجائز ارادے سے سفر ہے، روزے کا حکم تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ ارادے کا گناہ ضرور ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد وہ اگر اس منزل پہ پہنچ کر وہ گناہ کر لیتا ہے، اس کا جرم اس کے اوپر ضرور ہے، لیکن سفر کرنا، سفر میں جو رعایت دی ہے روزے کی، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ ہاں اگر سفر آسان دہ ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ روزے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، روزے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اتنی شفقت سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو احکامات بتائے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا شخص ہے جو دائمی مریض ہے، اس کو صحت ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں ملنا ممکن، لا علاج ہے، مثلاً ایسے مرض میں ہے کہ وہ مرض کھانے پینے کے بغیر بڑھے گی اور اس کے لیے سبب موت بنے گی، تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب اس مرض کی وجہ سے تم پر روزے جو ہیں نہیں ہیں، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم کب صحیح ہو جاؤ گے، یعنی پوری زندگی تمہارے ساتھ یہ مرض لاحق رہے گا اور یہ دوائیاں تمہیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ مسلمان حاذق حکیم نے، ڈاکٹر نے اس کو فتویٰ دے دیا ہے، اس کی طبیعت سے بھی یہی محسوس اور معلوم ہو رہا ہے، تو قرآن مجید نے اسے بھی اجازت دے دیا، فرمایا فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی کسی طرح تندرستی کی امید نہیں ہے، پھر ہر روزے کا فدیہ ادا کرو، روزے کا فدیہ ادا کرو، روزے کا ثواب رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پاؤ، اللہ کے ثواب میں کمی نہیں ہے، روزے کے حساب و کتاب سے بری ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب پاؤ گے۔ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، ایک روزے کا فدیہ ہے۔ فقہی اعتبار سے ایک فطرانہ ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی 30 روزے اگر وہ مرض کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو 30 روزے کا وہ فدیہ دے دے، ایک مسئلہ یہاں سمجھو۔ دوسرا مسئلہ، کسی کا کوئی عزیز اقارب فوت ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے یا اس نے وصیت کی ہے کہ میرے اس بیماری میں اتنے روزے قضا ہو گئے ہیں، اب میری طبیعت سے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے صحت نہیں ملے گی اور میں یہ اپنے روزے قضا نہیں کر سکوں گا، اگر میری موت ہو جائے
تو میرے ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا، میرے ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا۔ ان کا اگر مال ترکہ ہے وصیت در ثلث کے تحت اس میں سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو اس کے لائق ورثہ اس کی بخشش کے خاطر ان کا فدیہ ادا کریں گے، ان کا فدیہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان فدیوں کی وجہ سے وفات شدہ کے گئے ہوئے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ قبول فرما کر اسے بخش فرما دے گا، اسے اجر عطا فرما دے گا۔ یہ بھی قرآن نے بیان کیا، یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اسی طرح نمازوں پر بھی روزوں کو قیاس کر کے فدیہ کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ کبھی انشاءاللہ مسئلہ اسقاط پر تفصیلی گفتگو کر کے آپ کو یہ مسئلہ فقہی طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی آسانیاں کی ہیں روزے۔ اگر تم بیمار ہو تو صحت مندی کا انتظار کرو، روزے کی گنتی کے دن یاد رکھو، جب صحت مل جائے تو روزے رکھو۔ اگر لا علاج مریض ہو تو پھر اس کا فدیہ ادا کرو، اگر فوت ہو جائے تو ورثہ اس کے وصیت کے مطابق ان کا فدیہ دیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بخش فرما دے گا۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی شخص رمضان شریف کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین میں ابتدائی وقت میں، اسلام کے ابتدائی دور میں اجازت تھا یا تو روزہ رکھو یا فدیہ دو، عام تھا۔ امیر لوگ روزہ نہیں رکھتے، وہ فدیہ دیتے تھے، وہ غریبوں کے لیے سامان رزق بنتا تھا، اس میں حکمت رب ذوالجلال کی۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم اٹھا دیا، اب صرف اس مریض لا علاج کے لیے اس کو باقی رکھا۔ تندرست امیر کو بھی کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اگر تم امیر ہو، تمہیں رمضان شریف کا مہینہ مل جائے حالت تندرستی میں، تو پھر تم رمضان شریف کے روزے رکھو، فدیہ نہ دو۔ اٹے کٹے آدمی کو کہا گیا کہ تو فدیہ سے نہیں چھوٹے گا، تجھے روزہ رکھنا ہے۔ پیسے کے دن دولت کے گھمنڈ میں پیسے لٹاؤں گا، میں عیاشی کروں گا، رمضان شریف میں چکن کور میں کباب استعمال کرتا رہوں گا، رات کو مغرب کے وقت کسی کو فدیہ دوں گا۔ ابتدائی میں اجازت تھی، بعد میں اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا، فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اب تم رمضان شریف کا مہینہ پاؤ تو اس کے روزے رکھو، اس کے روزے۔ ہم نے الحمدللہ جتنے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم نے رمضان شریف کا چاند دیکھا، ہوش و حواس کے ساتھ موجود ہیں، سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہمیں ملا، اس لیے ہم پہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو قوما میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، چاند تو طلوع ہوا لیکن یہ بے ہوشی میں ہے، اور جب اس کو ہوش آیا تو ہم عید کی نماز پڑھ کے گھر جا چکے تھے، جب اسے ہوش آیا ہم عید کی نماز پڑھ کے گھر جا چکے تھے۔ اس پورے رمضان میں ایک وقت ایک منٹ کے لیے بھی اس کو ہوش نہیں آیا، یہ پورا رمضان اللہ نے اس کو معاف کر دیا، چونکہ اس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا ہی نہیں، ہوش میں تھا ہی نہیں۔ ہوش و حواس میں اگر وہ رمضان شریف کے شروع اور آخر والے دن پاتا تو پھر پورے رمضان کے روزے اس پر قضا کرنا لازم ہو جاتے، لیکن چونکہ اس نے رمضان شریف کا ایک لمحہ بھی ہوش و حواس میں نہیں پایا، اس لیے اس کو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رعایت ہے، معافی ہے، اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روزہ رکھنے کا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دے دیا۔ فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رویت ہلال کمیٹی والے دوربین لگا کے چاند دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اس ماہ مقدس کے انتظار کرنے والے لوگ اپنے گھروں کے چھتوں پر، کوئی کھلی جگہ پر چاند دیکھنے کے لیے اپنا وقت لگا کے کھڑے ہیں کہ ہمیں چاند نظر آ جائے۔ یہ چاند دیکھنا عبادت ہے، چاند دیکھنا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اس نیت سے وہ چاند دیکھ رہا ہے کہ چاند نظر آئے تو میں کل روزہ رکھوں، تو اس پر بھی اس کو اجر ہے، اپنی طرف سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے چاند دیکھا، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اس کو خوشخبری دی، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہو جائے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے وہ مخصوص دروازے جو عام دنوں میں بند ہیں، عام دنوں میں بند ہیں، صرف رمضان شریف میں وہ کھلتے ہیں۔
عطا فرما دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اس ابواب السما کی وضاحت دوسری روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ رحمت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے سے وہ مخصوص رحمت کے دروازے مراد ہیں جو اس ماہ مقدس میں کھل جاتے ہیں، اور اس میں سے ہر ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین رحمت کا حصہ عطا فرما دیتا ہے، ہر مومن کو اللہ رب العالمین رحمت کا حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دینے کا مقصد یہ ہے، انسان تو حساب و کتاب کے بعد مومن مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن اس سے پہلے جنت کے دروازے کھول جانے کی بشارت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ روزہ رکھو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کو سجایا ہے، روزے دارو تمہارے لیے رب ذوالجلال نے رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول رکھا ہے۔ کتنی پیاری بات کی ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، اے روزے دارو تم روزہ رکھو، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرو، رب ذوالجلال کی رحمت حاصل کرو۔ جب تم رب ذوالجلال کی قرب اور رحمت حاصل کرو گے، رب ذوالجلال تمہارے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دے گا۔ جب تم محشر کے دن اٹھو گے، تمہارے لیے دوزخ کے دروازے بند ہوں گے اور جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ پھر انسان کا جو ازلی دشمن شیطان ہے، وہ ہر طرح سے وسوسے ڈال کر ہر عبادت سے انسان کو روکنے کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑی دیدہ دلیری سے یہ کہہ اٹھا ہے کہ رب ذوالجلال میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جب وہ تیری طرف آئیں گے میں اس کو موڑ دوں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ابلیس مردود، میری بارگاہ سے نکل جا، اور جس نے تیری اتباع کی، اطاعت کی، وہ تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جس نے ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کر سچے دل سے کہہ دیا اے اللہ میرے گناہ بخش فرما دے، تیرے سالوں کی محنت کو میں ایک لمحے میں بخش فرما کے اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن جو میری طرف رجوع کر لے گا میں اس کی محنت پر پانی پھیر دوں گا، تیری محنت پہ پانی پھیر دوں گا، اپنے بندے کو بخش فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بخشش کے لیے رحمت کے کئی چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں سے ایک رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، یہ روزے بھی ہیں، یہ سحری افطاری بھی ہے، یہ تراویح بھی ہے عزیزان گرامی، یہ ذکر و اذکار، یہ استغفار وغیرہ، یہ سب کے سب اسی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد کریم فرماتے ہیں شیطان چونکہ سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے، رب ذوالجلال نے میری امت پر رحم کرتے ہوئے سلسلۃ شیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے۔ شیطان کو جکڑ دینے سے مطلب زنجیریں نہیں ہیں، جکڑ دینے سے مراد اس کے اختیارات کو سلب کر دیا ہے، جو مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی ان کے پاس پاور، قوت اور طاقت تھی، رب ذوالجلال نے وہ ان سے لے لیا ہے، اب وہ بے اختیار ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی خود سے روزہ ترک کرتا ہے، اگر کوئی ایک منٹ بیٹھ جنا، اگر کوئی خود سے گناہ کرتا ہے، اگر کوئی خود سے جرم کرتا ہے، وہ اپنی شامت نفس سے کرتا ہے، اس کا الزام ابلیس کی طرف نہ جائے، ابلیس کو نہ دے، کیونکہ ان کے اختیارات کو رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے قید کر دیا ہے۔ جیسے ایک قیدی جیل کے اندر ہے، وہ باہر کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ بڑا بدماش بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے، فسادی بھی ہے، قاتل بھی ہے، چور بھی ہے، ڈکیت بھی ہے، وہ جب تک قید میں ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ قید سے باہر آئے گا، اپنی شرارتیں پوری کرے گا۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ ہے، مسجد شریف کے وسائل انتہائی محدود ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس بابرکت مہینے میں آپ تمام احباب مسجد شریف کے ساتھ کھل کے سچی دل سے، خلوص دل کے ساتھ حسب توفیق بڑھ چڑھ کر آپ تعاون کریں گے۔ آپ کے اس تعاون سے مسجد شریف کی خدمت، حافظ کی خدمت، دیگر ضروریات مساجد پوری کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بابرکت مہینے میں تمہیں اجر عطا فرمائے۔ جس نیت اچھی جائز مراد سے دو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جائز مرادیں پوری فرمائے۔ کسی کے ایصال ثواب میں حصہ ڈالو گے، رب ذوالجلال اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ اس میں تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الشیطان یجری، شیطان جو ہے
انسان کے جسم میں اسی طرح جاری ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون چلتا ہے۔ خون کی طرح شیطان کا پاور ہے، طاقت ہے کہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین اس سے یہ پاور، یہ طاقت، یہ قوت چھین لیتا ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ بابرکت مہینہ ہم کو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم کی برکت اور صدقے سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ صحابی رسول ہیں، درود شریف پڑھیں تو عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صحابی رسول ہیں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو نا سبحان اللہ، حضور نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 درجے ہیں، جنت کے 8 طبقات ہیں، جنت کے 8 دروازے، لا فیہا باب یسمی الریان، اس میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، باب الریان۔ فی الجنت ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمی الریان لا یدخلہ الا الصائمون، اور اس باب الریان سے کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار کے۔ اس باب الریان سے کون جائے گا؟ روزے دار جائے گا۔ روزے دار کے اس مہینے میں جنت کے دروازے مخصوص، آسمان کے دروازے مخصوص، رحمت کے دروازے مخصوص، پتہ چلا کہ یہ عبادت بھی مخصوص ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے وہی اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر روزے رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد روزے کے تمام آداب کا خیال رکھیں۔ روزے کے آداب جتنے ہیں ان سب کا خیال رکھیں۔ فضول گفتگو سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں غیبت سے بچوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں چغل خوری سے بچوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے سے بچوں، اس کا ایک ہی علاج ہے، خاموش رہو۔ کیا علاج ہے؟ من صمت نجا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پایا، اتنے بڑے کبیرہ گناہوں سے اسے چھٹکارا مل گیا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول صحابی ہیں، اس کے تقوی کا قرآن مجید گواہ ہے، اس کو رسول کریم نے جنتوں کی بشارت دی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں پتھر رکھتے تھے، زبان کے نیچے پتھر رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ اپنی زبان کے نیچے پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ پتھر جب اس کے نیچے ہوگا تو یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھے گی اور فضول گفتگو سے بچ کے رہے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عمل میرے اور آپ کے لیے درس ہے، چونکہ وہ تو ان کے زبان اللہ رب العالمین کے ذکر میں شاغل تھے، دل اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، ذکر اللہ میں زبان تر تھا، بغیر کسی ذکر کے، بغیر نبی پاک کے تعریف، حضور پر صلاۃ و سلام درود کے کچھ نہیں ان کی زبان سے نہیں آتا تھا، سوائے حق کے وہ کچھ نہیں بولا کرتے تھے۔ اتنے مصفہ اور مزکہ ان کے مرشد مربی جناب محمد رسول اللہ نے کیا تھا، اتنے شیخ کامل کے وہ مرید تھے جو براہ راست رسول کریم سے فیض تھے حاصل کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری سببتہ فی صدر ابی بکر، فرمایا جو اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا تھا میں نے وہ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا، جس کے سینے کو مصطفیٰ کریم نے منور بنا دیا، جس کے سینے کو رب ذوالجلال کے محبوب نے عرفان کا مخزن بنا دیا، وہ اگر زبان کے نیچے پتھر رکھ کے اور زبان کو خاموش رکھنے کے متعلق یہ عمل کر کے دکھاتے ہیں تو اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ زبان کو خاموش رکھو گے تو جھوٹ بولنے سے کم از کم بچ جاؤ گے، چغل خوری سے بچ جاؤ گے، غیبت سے بچ جاؤ گے۔ اگر زبان استعمال کرو تو اللہ رب العالمین کے ذکر میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں،
اچھی گفتگو میں جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زباں در دہان خرد مند چیست کلید در صاحب گنج ہنر چی در بستہ باشد چی دانت کسے کہ جوہر فروشست یادا پیلاور۔ فرماتے ہیں کہ زبان کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تم تو ایک عضو سمجھ رہے ہو، آلہ ہے بات چیت کرنے کا، بولنے کا ایک اوزار ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں بات چیت کرنے میں، صرف اس کو اوزار تک محدود نہ سمجھو۔ یہ عقل مند کے منہ میں ہے ایک بہت بڑا موتی ہے، ہیرا ہے، جوہر ہے۔ جس طرح ایک سونار کا دکان اندر جواہرات سے بھرا ہوا ہے، سونا چاندی ہر قسم کی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، شٹر نیچے ہے، دیکھنے والے کو پتہ نہیں کہ اندر کیا رکھا ہے، دیکھنے والے کو نہیں پتا کہ اندر سونا ہے یا لوہا ہے۔ کیونکہ سعدی شیرازی 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 1000 سال پہلے کے ہیں۔ اس زمانے میں بازاروں کے یہی دروازے ہوا کرتے تھے، جب دروازہ کھلتا تو اندر پتہ چلتا تھا کہ اس چیز کی دکان ہے۔ آج کے جدید دور میں ہر دکان پر اس کا جو ہے سائن بورڈ لگا ہوا ہے، نصب کیا ہوا ہے، دکان بند بھی ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کپڑے کا ہے، یہ سبزی کا ہے، یہ لوہے کا ہے، یہ سونے کا ہے، پتہ چلتا ہے۔ چونکہ ہمارے دور میں ہر ایک نے اپنی دکان کی علامتیں آویزاں کیے ہوئے ہیں، اس زمانے میں کوئی علامتیں نہیں تھیں، ایک کمرہ ہوتا تھا، دروازہ ہوتا تھا، گلی میں گزرنے والا گزرتا تو پوچھتا کہ سونار کہاں بکتا ہے، کپڑا کہاں ملتا ہے، فلاں چیز کہاں ملتی ہے، تو لوگ بتاتے تھے، کوئی اشارے نہ تھے۔ تو سعدی شیرازی اپنے زمانے کے دور کو بیان کرتے ہیں کہ جب دکان بند ہو تو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر سونا رکھا ہوا ہے یا لوہا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح عقل مند کے اندر جو زبان ہے وہ ایک بہت بڑا قیمتی موتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ بندہ کتنا قیمتی ہے۔ جب یہ بولنا شروع کر دیتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم دین ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ عارف باللہ ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا رحیم اور کریم ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا خوش اخلاق آدمی ہے۔ اور اسی طرح بندہ بڑا خوبصورت ہے، بہت بہترین لگ رہا ہے، شکل و شبہات سے بڑا نیک اور اچھا ہے، جب زبان کھلتا ہے، زبان کھلتے ہی مغلظات میں مصروف ہو جاتا ہے، گالم گلوچ میں مست ہو جاتا ہے اور عجیب قسم کی باتیں کر جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ اس کی پگڑی کو دیکھ کے اس کو عالم نہ سمجھو، اس کے جبے کو دیکھ کر اس کو عالم نہ سمجھو، اس کے ڈنڈے کو دیکھ کر اس کو ولی نہ سمجھو، یہ تو بڑا گندا انسان ہے جس کی زبان سے اس کی گندگی ظاہر ہے۔ تو عزیزان گرامی، المرء مخفی تحت لسانہ، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کہاں چھپا ہوا ہے؟ زبان کے نیچے۔ جب یہ زبان کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے اور کس مقام اور درجے کا آدمی ہے، کس حیثیت کا آدمی ہے، کس اخلاق کا جو پلندہ ہے۔ جب وہ زبان کھولتا ہے تو پھر بتا دیتا ہے۔ اس لیے اگر بندہ خاموش رہے تو بہت سارے عیوب پر پردہ پڑا ہوتا ہے، خاموش رہے تو بہت سارے عیوب جو بولنے سے ظاہر ہوتے ہیں اس پر پردہ پڑتا ہے اور لوگ اس کو اچھا سمجھنے شریک کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب زبان دل کی ترجمانی کرنے لگ جاتا ہے، دل کے اندر جتنی غلاظت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں روزے کے آداب کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سحری کرنا برکت ہے، مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان فرق سحری کرنا ہے۔ یہودی سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ یہودی سحری کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال بھی ذرا علمی ہے، آپ سمجھ لو۔ اس لیے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحم ہے، کرم ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر لو، اور جب تک صبح صادق کی پاؤں نہ پھوٹے اس وقت تک تمہیں اجازت ہے کھاتے رہو۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کر لو، جب تک تم جاگ رہے ہو کھاتے رہو۔ نیند آ گئی تمہارا روزہ شروع، نیند آ گئی تو تمہارا روزہ شروع۔ تو وہ جب تک جاگتے تھے کھاتے تھے، سو گئے تو سو گئے۔ ظاہر ہے پوری رات جاگنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ گھنٹہ ڈیڑھ دو کے بعد وہ سو جاتے تھے اور جیسے ہی سوتے ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان یہی فرق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سونے کے بعد اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت دی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک وقت مقرر کیا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، اس میں برکت ہے، اور یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ تو بغیر کسی عذر کے سحری کو ترک نہ کیا جائے۔
ہاں اگر وقت نہ ملے تو روزے کو ترک نہ کیا جائے، وقت ملے تو سحری کو ترک نہ کیا جائے۔ انسان ہے، سو گیا، کوئی جگانے والا نہیں تھا، جاگ گیا تو روزے کا وقت شروع ہو گیا تھا، جاگتے ہی روزے کی نیت کر لے، روزہ ہو گیا، روزہ شروع ہے، اس کو اجازت ہے، چونکہ اس کی نیت سحری کو ترک کرنے کا نہیں ہے، سنت کو ترک کرنے کا نہیں ہے، عذر آ گیا، نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ سحری نہ کر سکا، لیکن سحری نہ کرنے کے بہانے روزے ترک نہ کرے۔ روزہ ترک کرے گا تو پھر گناہگار ہوگا، روزہ ترک نہیں کرے گا، تکلیف برداشت کر کے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر ملے گا۔ سحری کیا کرو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی کا ہی صحیح، ایک گھونٹ پانی کا ہی ہو، اس پر بھی سحری کر لو، سحری میں برکت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کرنے کے لیے جلدی کا حکم دے دیا، سورج غروب ہو جائے افطاری کر لو، بھوک ہے نہیں ہے، پیاس ہے نہیں ہے، نبی پاک کے طریقہ اور سنت کے نیت سے آپ نے افطاری کرنی ہے۔ یہاں تک کہ اذان ہونے کے بعد مغرب کی نماز کو مؤخر کیا گیا، سحری افطاری کو پہلے رکھا گیا، حالانکہ نماز میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر بالفرض یہ حکم نہ ہوتا کہ ہم نماز مغرب پڑھ کے پھر گھروں میں جا کے افطاری کرتے، لیکن نہیں، آپ اذان سن لو، افطاری کر لو سکون سے، افطاری کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کر لو، تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ تو سحری افطاری کا انتظام کرنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہیں، بالفرض کسی کو کسی ایسی جگہ افطاری کا وقت ہو گیا، وہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں، چند منٹ، اب 10 منٹ، آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ وقت اس کے منزل تک پہنچنے میں لگ جاتا ہے، تو وہ وہاں پہنچ کر وہ وہاں جیسے ہی افطاری کا وقت ہو گیا نیت کر لے، روزہ ختم ہو گیا، روزے کی نیت کر لے کہ روزہ ختم، انتظار نہ کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جب تک میں نے افطاری نہیں کیا اب تک میں روزے میں ہوں، یہ نہیں، یہ غلطی ہے۔ افطاری کا وقت ہو گیا، روزہ آپ کا ختم ہے، اب نہیں کھا رہا تو کچھ چیز موجود نہیں ہے، تو اس کو افطاری میں تاخیر کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، وہ گھر جائے اور وہ افطاری کر لے، نہ اس کا روزہ مکروہ ہوگا، نہ اس کا روزہ مکروہ ہوگا جیسے عوام الناس میں موجود ہے۔ ہاں مکروہ ہونے کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ سب چیزیں موجود ہیں، شکوک پیدا کر رہا ہے کہ شاید ابھی بھی وقت نہیں ہے، ابھی بھی وقت نہیں، اجماع مسلمین سے اختلاف کر کے وہ ابھی کافی دیر تک انتظار کرتا ہے، وہ یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے ہے، چونکہ یہودی ستارے دیکھ کر افطاری کرتے ہیں، یہودی ستارے دیکھ کر افطاری کرتے ہیں کہ آسمان پر ستارے چمکیں گے پھر وہ افطاری کریں گے، جبکہ ہمیں سورج غروب ہوتے ہی افطاری کا حکم ملا ہے، تو ہم سورج غروب ہوتے ہی افطاری کریں گے۔ اسی طرح فقہ حنفیہ اور جعفریہ میں اختلاف ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اس پر بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کبھی اس علمی مسئلے کو بھی واضح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ